پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی، خیر اور بھلائی کی طرف چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی رغبت دلاتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ اس کو وساوس، شر، برائی، گناہ اس کی طرف انسان کو رغبت دیتا ہے۔ تو کبھی اس فرشتے کی ترغیب انسان پہ غالب آتی ہے تو انسان نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، اور کبھی اس شیطان کا بہکاوے میں انسان آتا ہے تو انسان گناہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ اس کا ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمائی نا کہ ہر انسان کے ساتھ، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر آپ بھی انسان ہیں تو آپ کے ساتھ بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ فلا یأمرنی الا الخیر، مجھے وہ بھی اچھائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ فرشتہ تو دیتا ہی اچھائی کا حکم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی چونکہ حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے تو قیامت کے دن وہ جس آدمی کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا اور جس کے بارے میں اللہ کا حکم آ جائے گا جہنم میں ڈالے جانے کا، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ میرا قرین، یہ میرا ساتھی، یہ شیطان، اس نے مجھے بری راہ پہ لگایا اور غلط راستے پہ چلایا۔ تو اس وقت وہ اس کا قرین اور ساتھی کہے گا ربنا ما اطغیتہ، یا اللہ میں نے اس کو سرکش کوئی نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال مبین، ضلال بعید، یہ خود دور کی گمراہی کے اندر انسان تھا۔ یہاں پر مختصر ہے، اور 13ویں پارے میں تھوڑا سا تفصیلی ہے یہ مضمون۔ وہاں پر رکوع شروع ہوتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب تمام معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا اس وقت شیطان کہے گا اپنے متبعین کو اور اپنے ساتھیوں کو جن کے سمیت وہ جہنم میں پہنچ چکا ہوگا، ان کو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدہ تمہارے ساتھ سچا کیا تھا، ووعدتکم، میں نے بھی تمہیں دنیا میں وعدے دیے تھے، فاخلفتکم، میں نے تمام وعدے میرے جھوٹے تھے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں تو صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، میں تو صرف تمہارے ذہن میں وسوسہ ڈالتا تھا، میں تو صرف تمہیں ترغیب دیتا تھا، آگے کام تم نے اپنی مرضی سے وہ کیا ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم میرے کام آنے والے ہو اور نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ دشمن ہے انسان کا، سب سے بڑا دشمن ہے جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، انسان کو خواہشات کے پیچھے لگا کے اس کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور جب انسان ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتا ہے تو اس وقت وہ شیطان اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ 10ویں پارے میں ذکر ملتا ہے غزوہ بدر کا، جب مشرکین کفار مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، تو اس وقت شیطان بھی ایک بزرگ آدمی کی شکل میں اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے وہ سارا کام ان سے کروایا،
حتیٰ کہ کفار کو مسلمانوں کے سامنے لا کے بدر کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ اور کہا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال خوبصورت کر کے پیش کیے۔ تمہارے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنی طاقت ہے، بہادر، تمہاری تعداد زیادہ ہے، وہ کیا ہے، وہ تھوڑے سے، یعنی یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں اندر ڈالی، وہ تیار ہو گئے۔ ساتھ ہی اس نے کہا لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وانی جار لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جب دونوں جماعتیں آپس کے اندر آمنے سامنے آ گئی، فلما تراءت الفئتان، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، دو بدو ہو گئی، اور شیطان نے دیکھا مسلمانوں کی طرف سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے، کافروں کی تعداد 1000 تھی، اللہ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتے بھی 1000 اتارے۔ 1000 فرشتے اس دن اترے تھے، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ دوران جنگ افواہ اڑائی گئی کہ کافروں کا 3000 کا لشکر اور آ رہا ہے، 3000 کا۔ مسلمان تھوڑے سے بدل ہونے بھی لگے نا، اللہ نے تسلی دے دی، یہ 1000 تھے، میں نے 1000 فرشتے اتارے، اگر 3000 کا لشکر آ گیا تو میں 3000 فرشتے اور اتار دوں گا تمہاری مدد کے لیے۔ تو جب فرشتوں کا اترنا اس شیطان کو نظر آیا نا، کیونکہ اس کا بھی جسم لطیف ہے، نظر نہیں آتا، اللہ نے اس جنات کا اجسام بھی ایسے بنایا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں سکتے، فرشتے بھی اسی طرح جسم لطیف ہیں، تو ان کو وہ نظر آ جاتے ہیں، انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ تو جب اس نے اترتے ہوئے دیکھا نا، تو قرآن کہتا ہے قال انی بریء منکم، ان کو سامنے کھڑا کر کے مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں دے کے فرشتوں کی مار کے نیچے کھڑا کر کے پھر کہنے لگا انی بریء منکم، میں تو جا رہا ہوں بھی تم سے۔ اور آگے اس نے پتہ کیا کہا؟ انی بریء منکم انی اخاف اللہ، میں تو بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے۔ مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، میرے دل میں تو اللہ کا خوف ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ دشمن ہے انسان کا۔ انسان کو ہلاکت کے مقام پر کھڑا کر کے اس کو اکیلا چھوڑ کے چلے جانا، یہ ابلیس اور شیطان کا کام ہے، اور ہم نے دوستی اسی شیطان سے بنائی ہوئی ہے، اور اس اللہ سے ہم نے اپنی دوستی والا تعلق ختم کیا ہوا ہے، جس اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اینما کنتم، تم جہاں بھی چلے جاؤ میری مدد اور میری نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، میری معیت کبھی بھی تم سے ختم نہیں ہو سکتی، ہر وقت میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس رحمان کی دوستی کو ہم نے شیطان کی دوستی پہ قربان کیا ہوا۔ تو اس دن وہ شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتو، یا اللہ میں نے تو کوئی نہیں اس کو کوئی سرکش بنایا، اور میں نے تو کوئی اس کو غلط کام نہیں سکھائے، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود گمراہ تھا۔ تو وہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہوں گے شیطان کے اوپر، شیطان اپنے آپ کو صاف کر کے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوگا یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، ڈراوا تمہاری طرف پہلے پہنچ چکا ہے، میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا، سنا دیا تھا، سمجھا دیا تھا۔ خواہشات کے پیچھے چلو گے تب بھی ہلاکت، شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے تب بھی ہلاکت، میرے حکموں کو توڑو گے تب بھی ہلاکت۔ آج اپنا گناہ دوسروں کے سر نہ ڈالو، آج کوئی اپنے گناہ سے برات کا اظہار نہ کرے، میں اللہ اچھی طرح جانتا ہوں گمراہ کرنے والے کون ہیں، گمراہ کون ہوئے، اور تم نے جو گمراہی کا راستہ چنا اپنے لیے تم نے اپنی مرضی سے چنا، کسی کا تمہارے اوپر زور نہیں تھا۔ لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، آج میرے سامنے جھگڑنے کی، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما یبدل القول لدی، میری طرف سے بات تبدیل نہیں ہو سکتی، جو میں نے فیصلہ کر دیا
اب وہ فیصلہ اسی طرح ہی باقی رہے گا، اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اور یہ بھی سمجھ لو میں اللہ ذرا برابر بھی بندوں کے اوپر ظلم، زیادتی، بے انصافی نہیں کرتا۔ اگر آج تم جہنم کے اندر ہو اور جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہو تو یہی میرا انصاف ہے، یہی میرا کیا ہے؟ انصاف ہے۔ اور اہل ایمان اپنے ایمان، تقوی، صلاح اور نیکی کی بدولت اگر جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں تو یہی بھی میرا کیا ہے؟ عدل اور انصاف۔ وما انا بظلام للعبید۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں بتا دیا کہ شیطان کی دوستی قابل اعتماد نہیں ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں آزمائش کے اندر نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور نکلوانے کا سبب بنا تھا۔ تو وہاں پر بھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قرآن نے کہا شیطان نے قسمیں اٹھائی تھی ان دونوں کے سامنے، قسمیں، اور قسمیں اٹھا کے اس نے کہا تھا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تکونا من الخالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو یقین دلایا تھا اپنی بات کا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جس بات کی اس نے قسمیں اٹھائی تھی اور ان کو ورغلایا تھا، جب وہ کام ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین کے اوپر بھیج دیا، تو کیا اس کے وہ وعدے اور وہ قسمیں سچی تھی؟ سچی نہیں تھی، بلکہ وہ کیا تھی؟ جھوٹی تھی، اور جنت سے نکلوانے کا اس کی یہ مرضی اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ یہ دونوں جنت سے نکل جائیں، جنت کے اندر یہ دونوں آرام سے نہ رہیں۔ تو شیطان نے اس وقت سے دشمنی اختیار کی ہے اور اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے وعدہ کیا ہے، فَبِعِزَّتِكَ، یا اللہ تیری عزت اور کبریائی کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو نے مجھے قیامت تک زندہ رکھنا ہے اور میں نے قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہنا ہے۔ تو کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے دعا سکھلائی ہے قرآن مجید میں، رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا اللہ شیطان کے بہکاووں سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور شیطان میرے پاس حاضر ہو اس بات سے بھی یا اللہ تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔